شیخ، گزشتہ گفتگو میں آپ نے فرمایا میاں بیوی کے بانڈنگ اور تعلق کے بارے میں، کیا اس حوالے سے سیرت اور دین سے ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ اگر رہنمائی دین سے ہی نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی سکھایا اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ عام طور پر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اخلاق صرف مسکرانے کا نام ہے۔ کیا اخلاق اسی میں محدود ہے یا کچھ اور بھی معانی ہے اس کے؟ سامنے والے شخص کی ذہنیت، اس کی کیفیت، اس کی ضرورت کے مطابق اپنا رویہ رکھنا، جی شیخ، یہ اچھے اخلاق کا نام۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پیار کے آگے ایک دن بچھ ہی جاتا ہے۔ آپ نے اگر 10 سال ایک سخت زبانی سے کام لیا تو کم سے کم 10 دن تو ٹھہر جائیں کہ دوسرے آپ کے رویے سے متاثر ہو جائے۔ محبت غالب آ کے رہتی ہے۔ الحکمہ، the wisdom۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیخ جہانگیر محمود صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، گزشتہ گفتگو میں آپ نے فرمایا میاں بیوی کے بانڈنگ اور تعلق کے بارے میں، کیا اس حوالے سے سیرت اور دین سے ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر رہنمائی دین سے ہی نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ جی شیخ، یہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی سکھایا جی، اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ گھر تشریف لاتے جی شیخ، تو آنے سے پہلے اگر سفر سے خاص طور پہ آ رہے ہیں تو وضو کر کے، یعنی کہ فریش ہو کے جی داخل ہوتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تیاری کر کے داخل ہوتے، تیار ہو کے داخل ہوتے، اور اگر سفر سے آئیں تو پہلے اطلاع بھی کرتے۔ جی ٹھیک ہے، کہ تاکہ وہ بھی تیار ذہنی طور پہ ہو جائیں۔ اگر کسی نے کوئی بیگم نے سنورنا ہے شوہر کے لیے تو وہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سنوار لے۔ بالکل شیخ۔ آج تو خیر وقت طے ہوتا ہے عام معمول میں دفتروں سے آنے کا یا دکانوں سے۔ دوسرا، سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ جی، سلام بھی ایک دعا ہے۔ بالکل شیخ۔ تو گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا، جی، اور پھر آ کے ہی لوگوں کے لیے دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو سلام سے ملیں، مسکرا کے ملیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ امہات المومنین میں سے ایک کوئی سبزی کاٹنے کی کوئی کام کر رہی تھی، تو آپ نے کہا مجھے دے دو، میں مدد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ کام تو ہمارا ہے، نہیں کہ اس مراد ہے کہ یہ ٹیکنیکل کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی شیخ۔ تو وہ یہ نہ ہو کہ آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ خراب کر دیں جا کے کہ جی میں نے سنا تھا حدیث میں، تو پہلے تھوڑا سیکھ بھی لیجیے گا۔ دوسرا، کھانے کی کبھی بد تعریفی نہیں کرتے تھے، ماشاء اللہ، کہ جی یہ ایسا ہے تو ویسا ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کو کوئی بہت ہی کوئی غلطی ہو جائے کھانے میں تو آپ بتا دیں جی شیخ، کہ بھئی میں کوئی کھانا بہت مزیدار ہے، وہ تھوڑا سا نمک شاید زیادہ ڈل گیا ہے، تو پیار سے بھی بندہ آئندہ اصلاح ہو جائے گی۔ بالکل شیخ۔ یا جی مجھے بلڈ پریشر ہے، اگر نئی شادی ہے تو مجھے تو نہیں، میری فیملی میں بلڈ پریشر کی مرض ہے، تو بھائی ہم لوگ نمک ذرا کم رکھتے ہیں، آپ اسے اوپر سے ڈال لیا کریں اپنی پلیٹ میں۔ ٹھیک ہو شیخ۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ اپنی اہلیہ کو، ایک سے زیادہ اہلیہ کو ہم نے دیکھا کہ سیر پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ جی شیخ۔ آج اس کا مطلب ایکول کہہ لیں کہ ایکولنٹ کہہ لیں تو وہ باغات ہیں، جی شیخ، پارک ہے، وہاں لے گئے، تفریح کے لیے لے گئے۔ کچھ دیکھیں نا، جب آپ سفر اس طرح کا کرتے ہیں، گھر سے نکلے کوئی پارک میں گئے تو کوئی بات، ایک ماحول سے نکل جاتے ہیں، تھوڑا سا چینج بھی ہو جاتا ہے نا۔ آپ اب سائیکائٹرسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی چینج بڑا ضروری ہے اور فزیکل چینج ضروری، تو وہی تو تھا۔ بالکل شیخ۔ لے گئے۔ اگر کبھی گھر والوں میں سے کسی نے اگر کوئی شکوے کا بھی اظہار کر دیا یا کسی بات کا، تو کبھی آپ نے اس پہ کوئی بحث کبھی نہیں کی۔ جی شیخ۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ میں کب سے بات کروں، جو ہی یہ بات جب نے پہلے بھی گفتگو میں یہ بات کی، جی شیخ، تو فوری طور پہ ہر خاتون سننے والی یہ کہتی ہے کہ تم فوری طور کے اوپر جو ہے یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع کر دو۔ جی شیخ۔ اور بالکل کہنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو بھی تو کچھ خدیجہ اور عائشہ کی صفات اختیار کرنی چاہیے۔ بالکل شیخ۔ تو یہ دونوں کے لیے ہوگا رویہ۔
جی شیخ. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی ملنا, دیکھنا. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, یہ باٹم لائن جو ہے نا اس میں وہ احساس کا ہے کہ دوسرے کا احساس تھوڑا سا کرنا دونوں کی طرف سے, کسی کی تھکاوٹ کا, کسی کی پریشانی کا احساس کرنا. تو یہ میرے خیال میں اگر کامن سینس بھی تھوڑی سی استعمال کر لے آدمی. جی شیخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل, ان کی مثال تو ہمارے سامنے ہے ہی, ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے ہی, اور تھوڑی کامن سینس بھی ہوتی. اب یہ تو نہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں اور کوئی مطلب آپ کے بیگم کے ماموں جان فوت ہوئی, خبر آئی اور آپ نے کہا جی میں مسکرا کے مل رہا ہوں, حضور نے کہا تھا, تو کامن سینس کو استعمال کریں. جی شیخ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیز محبت بس تھوڑی سی احساس, بہت خوب رزلٹ آ سکتے. جی شیخ, آپ نے فرمایا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو عام طور پر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اخلاق صرف مسکرانے کا نام ہے. کیا اخلاق اسی میں محدود ہے یا کچھ اور بھی معانی ہے اس کے؟ دیکھیے ایک تو مسکرانا ہر وقت تو مناسب ہی نہیں ہوتا نا, جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی آپ فوتگی پہ چلے جائیں اور وہاں کہیں جی کہ وہ تو ادھر مسکرایا کرتے تھے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اچھی طرح سے پیش آنا, سامنے والے شخص کی ذہنیت, اس کی کیفیت, اس کی ضرورت کے مطابق اپنا رویہ رکھنا, جی شیخ, یہ اچھے اخلاق کا نام. بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ. ایک شخص آنسوؤں کے حال میں ہے, کسی غم کے حال میں, اس کو آپ کی ہنسی کی اور مذاق کی تو ضرورت نہیں ہے نا. بالکل شیخ. آپ اس کی دل جوئی ضرور کریں, اس کا دل, اس کو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ پیش آئیں. تو یہاں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ شوہر کی اور بیوی کی, تو خوب اچھی طرح سے پیش آئیں, خیال رکھیں. اب گھر آتے ہیں, اب اگر دیکھیں کہ بھی بہت تھکاوٹ نظر آتی ہے آپ کو بیوی کے چہرے پہ, تو آپ آتی اپنی ایک ڈیمانڈ رکھ دیں. جی شیخ. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ نے اگر رکھ بھی دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کہہ دیکھیں جی وہ دن شیخ نے وہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ڈیمانڈ مت رکھیں, پھر بھی آپ نہیں, پھر آپ کہیں 5 منٹ دے, آج 5 منٹ ہے, جسم میں درد ہے, ٹانگوں میں درد ہے, تکلیف ہے, 5 منٹ دیتے. وہ خود ہی شاید کہہ دے گا اچھا پھر چلو آج نہیں, آج تم یہ بے شک نہ بناؤ, آج تم کچھ اور کر لیتے ہیں. جی شیخ. کچھ اور کھا لیتے ہیں, کچھ اور بنا لیتے ہیں. تو میں نے اس کے نا کہ احساس ہے. تو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے رویے کا, اس پورے مینرز کا نام ہے جس سے وہ آپ لوگوں سے پیش آتے تھے. جی شیخ. صرف ایک چہرے کی مسکراہٹ یا ایک دھیمی بات نہیں ہے, بلکہ پورے اس انداز کا نام ہے جس میں دوسرے کا احساس کیا جائے. اسی لیے آپ نے جو فرمایا, اور یہ ایک ہی حدیث اگر ہم یاد کر لیں تو سارے اخلاق نبوی کی ہمیں پریکٹیکل مثالیں مل جائیں گی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس وقت تک تم ایمان کے اعلیٰ درجے کو تکمیل نہیں کر سکو گے اپنی, جب تک کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. اس میں صرف اخی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا بھائی مسلمان بھائی, بلکہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں آتے ہیں. وہ آپ کے والد ہیں اگر, تو آپ اپنے بیٹے سے کیا سلوک کروانا چاہتے ہیں, وہ اپنے باپ سے کریں. جی شیخ. آپ اپنے ہمسائے سے کیا سلوک توقع رکھتے ہیں, وہ اپنے ہمسائے سے کریں. تو ویسے ہی ان دونوں کو بھی چاہیے. جی شیخ. ٹھیک ہے, کہ ہم آپس میں وہ سلوک کریں جو ہم توقع دوسرے سے رکھتے ہیں, اعلیٰ معیار کی اور اخلاق کی اور محبت کی اور درگزر کی, خود بھی وہی کریں. اللہ کا ایک نظام ہے. پتھر دل بھی دنیا میں کچھ ابو جہل بھی ہو سکتے ہیں, شاید کوئی کروڑوں میں کوئی ایک آدھا, ورنہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پیار کے آگے ایک دن بچھ ہی جاتا ہے. بالکل شیخ. ہاں, اگر وہ پیار ہر کچھ عرصے کے بعد ایک تانا بھی ساتھ مارے تو پھر وہ بیچارہ کیا کرائے پہ پانی بھی پھر جاتا نا. بالکل شیخ, ایسے ہی. تو وہ جو ہے مثال پتھر کی اور ندی کی, جی شیخ, کہ ندی ہو یا چشمہ ہو, وہ پتھروں میں بھی سوراخ کر دیتا ہے, کیونکہ وہ اس سے مضبوط تو نہیں ہوتا, لیکن وہ مستقل یعنی کہ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ پانی پھر کے وہ پتھر کو بھی کاٹ دیتا. جی شیخ. تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. تھوڑی جلدی میں ہوتے ہیں لوگ آج کل میرے خیال میں. شیخ, ایسا ہی سوال ہمیں موصول ہو چکا ہے کہ وہ ہماری ایک بہن فرماتی ہیں کہ آپ کے پروگرام, آپ کی باتیں میں تو سنتی ہوں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں, اب میرے میاں سنتے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو ان کو سنا دیتے ہیں نا پھر. یہ تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا, لیکن یہ ضرور ہے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک واضح فرق آ جائے کسی ایک فریق میں جی شیخ. تو دوسرا اس کو نوٹس ضرور کرتا ہے. اچھا اس میں آپ کو جی بتاؤں، شیخ. جب ہم کوئی نیا رویہ اختیار کرتے ہیں، مثلا میں نے سوچا کہ جی میں بچوں کو بہت ڈانٹتا ہوں، آج کے بعد ڈانٹوں گا نہیں، تو میں جو ہی یہ فیصلہ کرتا ہوں جی شیخ. تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو سارا میں نے سالہ سال کی ڈانٹ اور پٹائی کی ہوئی ہے نا، اس کے سارے اثرات زائل ہو جائیں. یہ تو نہیں ایسا ہی ہوتا ہے ویسے. ایسا تو نہیں ہوگا نا جی بھائی. شیخ. آپ نے 10 سال ایک سخت زبانی سے کام لیا تو کم سے کم 10 دن تو ٹھہر جائیں کہ دوسرے آپ کے رویے سے متاثر ہو جائے. جی بالکل شیخ. وہ 2 منٹ کے لیے نہیں ہوتے تو آپ دوبارہ اپنے پہ چلے جاتے ہیں واپس، تو پھر آپ زیرو پہ چلے جاتے ہیں. جی. تو اگر محبت متواتر ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، وہ چلتی رہے، تو پھر کہیں جا کر وہ اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے. محبت غالب آ کے رہتی ہے. شیخ سوالات تو اور بھی موجود ہیں، وقت چونکہ مکمل ہوا چاہتا ہے، تو اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے. ناظرین اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.